الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. صدق اللہ العظیم. قرآن کبھی صرف اس نیت سے کھولیے کہ آج کوئی سورت مکمل نہیں پڑھنی، کوئی آیت پوری نہیں پڑھنی، صرف اس قرآن میں سے کسی ایک سطر پر جہاں نگاہ پڑ گئی وہ ایک جملہ پڑھنا اور سمجھنا ہے. قرآن سورتوں میں تقسیم ہے، سورتیں آیات میں تقسیم ہے. ان دونوں کا اپنا مقام، مرتبہ، فضیلت اور شان ہے، لیکن وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے. جس طرح آپ روٹی کھاتے ہیں، وہ روٹی ایک بڑی چیز ہے، وہ روٹی اس سے ایک بڑی چیز سے نکل کر کے آپ تک آتی ہے. روٹی سے بڑی چیز وہ بوری ہے جس میں وہ آٹا ہوتا ہے. وہ بوری کی اپنی اہمیت ہے، اس سے روٹی بنتی ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے. لیکن آپ وہ روٹی اٹھا کے منہ میں نہیں ڈالتے، اس روٹی میں سے ایک ٹکڑا بناتے ہیں اور لقمہ لقمہ کر کے کھاتے ہیں. اسی طرح قرآن کی صورتوں کی تلاوت یہ ایک عظیم کام ہے. صورتیں آیات میں تقسیم ہیں، وہ اپنا ان کا ایک مقام ہے، لیکن اللہ کا کلام قرآن کے ان ننھے ننھے جملوں میں چھپا ہوا ہے جن سے مل کے آیات بنتی ہیں. آپ نے ایک نشست ایسی رکھنی ہے کہ میں قرآن کا پیغام، اللہ کا پیغام، اللہ کی باتیں سمجھنے کے لیے آج سورت نہیں پڑھوں گا، آج میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا، بلکہ میں صفحہ کھولوں گا اور صفحہ کھولتے ہی جہاں میری نگاہ پہنچے میں اسی ایک جملے کے بارے میں سوچوں گا. جس طرح سورت اور آیت کو پڑھنے کا اپنا ایک ثواب ہے، اسی طرح وہ جملہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اس کا بھی عین وہی ثواب ہے. سوچوں میں جو اضطراب پیدا ہوتا ہے، جذبات میں جو لہریں پیدا ہوتی ہیں، سیرت میں جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے، سوچوں میں جو سوال آتے ہیں، انسان کے شعور اور لاشعور کو جو جا کر جگاتے ہیں، وہ سورت نہیں ہوتی، وہ آیت نہیں ہوتی، وہ قرآن کا جملہ ہوتا ہے. جو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے وہ قرآن کا جملہ ہے، جو سوچنے کی دعوت دیتا ہے وہ قرآن کا وہ جملہ ہے جس سے مل کے آیتیں بنتی ہیں. لیجئے آپ قرآن کا ایک صفحہ کھول لیجئے، اس میں سے ایک لائن پر چلے جائیے، سامنے لکھا ہوا ہے فَإِنِّي قَرِيب. اللہ فرما رہے ہیں فَإِنِّي قَرِيب. چھوٹا سا جملہ ہے، آیت نہیں ہے، آیت کا حصہ ہے. فَإِنِّي قَرِيب، ایک جملے پہ رک جائیں. کہنے والا کون؟ اللہ کی ذات. اس ایک جملوں پہ سوچنا شروع کر دیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ ہر شخص کے قریب ہے، ہر مخلوق کے قریب ہے، ہر کیفیت میں ہر جگہ قریب ہے.
اس کے محدود نہیں کہ کوئی وہاں پہ ہوگا تو میں قریب ہوں گا. اچھا کیا میرے بھی قریب ہے؟ ہاں میری بھی قریب ہے. اگر میرے قریب ہے تو اس سے دور ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ہیں ہی ایسے کہ وہ ہیں ہی قریب. فإنی قریب، میں پریشان ہوں. کیوں پریشان ہوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں فإنی قریب، میں دکھی ہوں. دکھ دینے والا وہ بھی رب ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں فإنی قریب، اس کی قربت کا احساس پیدا کرو. میں گناہ کی طرف مائل ہوں. جملہ کہے گا فإنی قریب نہیں پڑھا تھا، میں نیکی کر رہا ہوں، تھک رہا ہوں، کوئی نہیں ساتھ دے رہا. جملہ قرآن کا کہے گا اللہ نے کہا تھا، پڑھا تھا نا تم نے قرآن میں فإنی قریب، اٹھو ہمت کرو. فإنی قریب ایک قرآن کا جملہ، قرآن کے صفحہ کھولیے، جو جملہ سامنے آئے، کسی بہت سے جملے سامنے آئیں گے، ایک پر جو پہلے سامنے آئے اس پر رک جائیے. آئیے ایک اور صفحہ کھولتے ہیں. قرآن کریم کا ایک اور صفحہ کھولا، سامنے آیت ہے، آیت کا اپنا مقام ہے، اس کو نظر انداز کیجیے. ان میں سے ایک جملہ ہے، جملہ کہہ رہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں بھر دوں گا جہنم کو، میں بھر دوں گا جہنم کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں جہنم کو بھر دوں گا، مِنْكَ تجھ سے، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ اور جو تیرے پیچھے پیچھے آئیں گے، جو تیری بات مانیں گے، ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا. انسان رک جائے. کچھ مخلوق اللہ نے جہنم بھرنے کے لیے پیدا کی ہے، لیکن اللہ ظالم، ظلم یا اذیت کو پسند نہیں کرتے. اس نے اس مخلوق کو اختیار دیا ہے، چاہو ان میں سے بن جاؤ جن سے میں جہنم کو بھر دوں گا، اور چاہے تو ان میں سے بن جاؤ جن کے لیے میں جنت ہمیشہ سجا رہا ہوں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ نشانی بتا رہے ہیں، جو تمہاری بات مانیں گے. اب انسان یہاں پر رک جائے. تَبِعَكَ، جو تیرے شیطان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. انسان اس جملے کے بعد اپنے اعمال دیکھ لے. کیا میرے اعمال کی بنیاد پر اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جب حساب کتاب کے معاملے سامنے آئیں گے تو میں وہاں پر کس شمار میں آؤں گا؟ تبعک، میں اپنی صبح و شام دوستی یاری، مجلس، رشتہ داری، کاروباری معاملات، مالی لین دین، سماجی معاملات، اپنی تنہائی، اپنی نمازوں، اپنی عبادت، اپنے معاملات، اپنے اذکار کے مقابلے میں شیطان کے پیروکاروں میں سے تو نہیں ہوں. سادہ سا قرآن کا جملہ ہوگا، کوئی اس میں فلسفیانہ باتیں نہیں ہوں گی، بالکل واضح دو ٹوک پیغام ہوگا. لوگوں نے اس قرآن کے سادہ سے جملے کو اتنا الجھا دیا، عام لوگوں کو اتنا مشکل پیغام دے دیا کہ نہیں، آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. اللہ نے کہیں اشارتاً بھی نہیں کہا کہ مخصوص لوگوں کی کتاب ہے. ہدن للناس، لوگوں کے لیے ہدایت. لوگوں میں کافر بھی ہیں، ان کافروں کو ہدایت ملے گی تو آگے یہاں پر آئیں گے نا. ہدن للناس، اس ہدن للناس میں سے اپنا حصہ دیکھیے. قرآن ایک اور صفحہ کھول لیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے وجود عطا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ابھی ولادت سے پہلے کے مراحل میں تھے. اس وقت سے وہ رب تمہیں جانتا ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو زیادہ نیک پاکیزہ بنانے اور اپنے آپ کو بنا کر پیش کرنے کی کوشش نہ کرو. اپنی تعریفیں اور اپنے منہ ہی اپنا تزکیہ بیان کرنے کی کوشش نہ کرو. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اس کو پتہ ہے جو تقوی کی روش پہ چل رہا ہے. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. یہ منہ سے تعریفیں کر کے نیک بن جانا، اپنی نیکیوں کے قصے سنا کے، یہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. قرآن رویہ ٹھیک کر رہا ہے. قرآن کا جملہ آپ کا استاد ہے، قرآن کا جملہ آپ کا مرشد ہے. اس مرشد کو، اس استاد کو، اس واعظ کو، اس نصیحت کو، اس پیغام کو چھوڑ کر اور کچھ نہیں ہے.
پھر قرآن کا ایک جملہ آتا ہے، اور جملہ اپنے دو بھائیوں کے ساتھ مل کے آتا ہے، کہتا ہے سوچئے یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا. رک جائیے، یوم یفر المرء من اخیہ، جس کا سب سے زیادہ ساتھ ہے وہ بھائی ہوتا ہے، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں کو چھوڑ کے باپ کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور پھر اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو بھی چھوڑ کے دڑکی لگائے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر بندے کی حالت ہی ایسی ہوگی، اس روز ہر بندے کی حالت ہی ایسی ہوگی، یغنیہ، اس کو اپنے تمام رشتہ داروں سے بے نیاز بے پرواہ کر دے گی. اس دن باپ کی خاطر، بیٹے کی خاطر، بیوی کی خاطر، بہن کی خاطر نہیں کام آ سکیں گے. بندہ رک جائے. آج ہم یہاں پر ایسی حرکتیں کیوں کریں کہ وہاں پہ ایک دوسرے سے بھاگنا پڑے؟ آج یہاں پہ میوزک بند کر دیں مل کر، وہاں پہ بھاگنا نہیں پڑے گا. آج یہاں کی بے نمازی پن کو ختم کر دیں، وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے. آج یہاں پر گناہ صغیرہ اور کبیرہ میں پارٹنر نہ بنے، ایک دوسرے کو جنت کے رشتہ دار بنانے کی کوشش کریں تو وہاں پہ ایک دوسرے کے سفارشی بن جائیں گے. آج یہاں پر میوزک، ڈرامے، فلمیں، بے حیائی اور اسلام سے دوری کی تعلیمات پر جینے والا گھر، باپ بیٹا، ماں بہن بھائی اب ایک دوسرے کے خلاف گواہ بنیں گے. بیٹی باپ کے خلاف گواہی دے گی، باپ بیٹی کے خلاف دے گا. کیوں؟ ایک جگہ جیتے تھے، پھر یہ کیوں کرتے تھے؟ وہ کہے گی باپ ذمہ دار، باپ کہے گا یہ میری مانتے نہیں تھے. اس کی نوبت ہی کیوں آنے تھی؟ قرآن کے جملے ہیں. قرآن کا ایک اور جملہ، قرآن کی صورت نہیں، آیت نہیں، قرآن کے جملوں پہ اپنی توجہ مرکوز کر لیں. اگلا صفحہ کھولیے، قرآن کا ایک کوئی صفحہ کھول لیجیے، ایک جملے پہ جا کے رک جائے. قرآن کا جملہ کہہ رہا ہے علمت نفس ما قدمت وأخرت، پتہ لگ جائے گا ہر جان کو جو اس نے آگے پیچھے کر کے جمع کیا ہوگا. ایک موبائل میرے ہاتھ میں ہو، میرے لاکھوں فالورز ہوں، میری آواز سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی جگہ جگہ پہنچتی ہو، میں نے ایک کلک کر دیا. ایک کلک کرنے کے بعد میں نے کسی گناہ میں اپنا حصہ ڈال دیا. ایک بےہودہ منظر ہے، اس کے دیکھنے والے لاکھوں ملین تک اس کی ویوز پہنچ چکے ہیں. میں نے بھی جا کے صرف اس کو دیکھ لیا اور کلک بھی نہیں کیا، میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے نامہ اعمال میں ان 10 لاکھ کے ساتھ 10 لاکھ اور پہلا بندہ میں بھی آ گیا کہ اس بے حیائی کو فروغ دینے میں یہ بھی تھا. پہلے میں تو کلک کیا تھا، دوسرے میں کلک بھی نہیں کیا، صرف آنکھوں کو اپنا تھوڑا سا اس میں استعمال کیا. اس قطرہ قطرہ کر کے گندگی اور غلاظت کے فروغ میں آپ کی آنکھیں، میری آنکھیں بھی شامل ہو گئی. علمت نفس ما قدمت واخرت، میں وہ منظر دیکھ کے بھول گیا. دیکھتے رہے، پتہ ہی نہیں کہ ہم نے زندگی میں کتنی پوسٹیں، کتنے منظر، کتنے ویڈیوز، کتنے اسکرین شاٹس ایسے دیکھ لیے. لیکن قیامت کے دن جب پیش ہوا بندہ، سارے کے سارے سامنے کھڑے تھے، اب بتاؤ علمت نفس ما قدمت واخرت، کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو نہیں بتایا. میں نے خاموشی کے ساتھ ایک رشتہ دار کے خلاف کوئی سازش کر کے، میں نے اس کو غلط مشورہ دے کے اس کا نقصان کر کے اپنا فائدہ بٹور لیا. دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں. میں نے دکاندار ہوں، کسی کو میں نے غلط بیانی کر کے سودا بیچ دیا، وہ چلا گیا، اس نے استعمال کیا، اس کی جیسی تیسی زندگی گزر گئی. لیکن وہ سودا، وہ پیکنگ، وہ بل، وہ انوائسنگ، وہ ایڈوائس، وہ مشورہ جو میں نے اس کو دیا تھا، وہ میرے نامہ اعمال میں قیامت کے دن میرے سامنے آ گیا. علمت نفس ما قدمت واخرت. یہ اس آیت کے حصار سے، اس کے اندر اس جملے کے حصار سے ہم نہیں نکل سکتے. قرآن کی صورتوں کا مقام ہے، ان کو ایک وقت کے لیے سائڈ پہ کر دیں. آیات کا مقام ہے، ان سے مل کے صورتیں بنی ہیں، آیات کو بھی ایک وقت کے لیے نظر انداز کر دیں.
آیات کے اندر ننھے ننھے 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یا زیادہ جملے ہوتے ہیں، ان میں سے صرف ایک جملے کو، کسی ایک جملے کو لے لیں۔ آئے میں ایک اور جملہ نکال دیتا ہوں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور قرآن کا دوسرا جملہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان سارے انسانوں میں سے ہر کوئی ایک ایک کر کے رب کے سامنے پیش ہو رہا ہوگا۔ شرم نہیں آئے گی وہاں پر جا کے کہ جب اللہ پوچھیں گے قرآن اور احکامات احادیث کے ملتے تھے تو تمہارے نامہ اعمال میں تو ان کی پامالی لکھی ہے، کرتے کیا آئے ہو؟ اور سکون نہیں ملے گا جب اللہ کہیں گے میرا پسندیدہ بندہ آیا، بچ بچ کے، متقی بن کے، میں نے متاع الغرور سجائی تھی امتحان کے لیے، یہ بچ بچ کے آپ پہنچا میرے تک۔ شرم نہیں آئے گی اس وقت جب اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے کہیں گے یہ تمہاری اولاد تھی، یہ تمہارے بہن بھائی تھے، یہ میرا قرآن تھا، اور تمہیں اتنا نصیب نہیں ہوا کہ اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ ہی سکھا دیتے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کیا عالم ہوگا، اللہ کہے گا نیک بندہ آیا، اس کے ماں باپ کو بلاؤ، اس کے بچوں کو بلاؤ، جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اس پیشی کی تیاری کا کبھی خیال نہیں آیا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن خیال نہیں آیا کہ اس دن میرا رب کہے بندہ تھا، بچ بچ کے آیا تھا، اپنا شمار نیک لوگوں میں کر کے آیا تھا، نیکیاں اس حد تک جا پہنچی تھی کہ بندے بتاؤ اپنے 10 20 30 40 کس کس کی سفارش کرنی ہے، وہ آگ میں جل رہے ہیں یا آگ میں جانے والے ہیں، بتاؤ کس کو بچانا ہے۔ یہ ہدف زندگی میں کبھی حاصل کرنے کا سوچ نہیں آئی کہ میں اللہ کے ہاں سفارش کرنے والا بننے کی کوشش کروں۔ اس گندگی کے اندر، اس غلاظت کے اندر جب ڈوب رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو اپنے ہاتھوں اپنی کمائی کے ساتھ ڈبا رہے ہوتے ہیں، اس وقت کبھی خیال نہیں آیا کہ جہنم کی آگ کا ایک تھپڑ ان کی ساری کے ساری چہرے کو کالمہل یشفی الوجوہ، وہ جہنم کی ایک لو سارے کے سارے چہرے کی جلد کو کھاڑ پھینکے گی، نیچے سے تڑپتا ہوا انسان سے گوشت نکل آئے گا، ایک لو، صرف ایک۔ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے یہ خیال نہیں آیا کہ میں پہلے نہیں تھا، میرے بغیر بھی دنیا چل رہی تھی، میں ہوں اور پھر میں چلا جاؤں گا، میرے بغیر بھی دنیا چلتی رہے گی، لیکن جو میرا معاملہ ہے وہ ایک خبر ہے اور پھر اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، پھر جب خاندان اور دوستوں کو اور رشتہ داروں کو ان کے ساتھ وفا کا معیار کم از کم یہ ہو جائے کہ میرے ارد گرد یہ لوگ دوزخ کا ایندھن نہ بنے، میں خود کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی اللہ کے قریب کرتا جاؤں، پھر ابراہیم کی وہ سیرت جو قرآن کہتا ہے، پھر چھوٹے بڑے کا معیار، بات سمجھنے سمجھانے ماننے کا معیار چھوٹا بڑا نہیں رہتا، بلکہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام جب باپ کو کہہ رہے ہیں، قرآن کا ایک اور جملہ اٹھا لیتے ہیں، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے پیارے ابا جان، مجھے وہ علم پہنچ چکا ہے جو آپ کو نہیں پہنچا، فاتبعنی، آپ میری بات مان لیں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو بالکل سیدھے راستے پر رہنمائی کرتا رہوں گا۔ بیٹا ہے، باپ بڑا ہے، لیکن خاندان کا ایک فرد دین اور قرآن کا خود علم حاصل کر کے اپنے سارے خاندان کے لیے نور بننے پر تیار ہو جائے تو خاندان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان کے ہادی اور ان کے ہدایت دینے والے افراد بھیج دیتے ہیں۔ ابراہیم اپنے باپ کے لیے، قوم کے لیے فکر مند ہے۔ یہ آیت
اصل میں پیغام ہے کہ آپ بتائیے آپ اپنے گھر میں ابراہیم کا کردار ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ سارے سوئے ہوئے ہیں، کوئی جگانے والا ابراہیم نہیں ہے، سارے بیٹھ کر میوزک ڈرامے فلمیں دیکھتے جا رہے ہیں، کوئی سمجھانے والا ابراہیم نہیں ہے، سارے حرام اور حلال کو مکس کر کے ماڈرن اور روشن خیال بننے کے چکر میں اللہ کی نعمتیں کھا کے اللہ کے دین کو پامال کیے جا رہے ہیں، کوئی تو ابراہیم اس گھر سے اٹھے۔ سارے نظام تعلیم میں حلال اور حرام کی ایک مکسچر بنا کے نظام تعلیم بنا کے بیٹھے ہیں، کوئی تو ابراہیم اٹھے اس بت کو توڑے۔ ابراہیم کی فضیلتیں بتانا آسان ہے علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن ابراہیم علیہ السلام جیسا اور ان کے کردار کی جھلکیاں گھر میں دکھانا اصل ایمان بالعمل یہ ہے۔ قرآن کا ایک اور جملہ، قرآن کی صورتوں کا اپنا مقام ہے، آج ہم نے صورت نہیں پڑھنی، آیت کا اپنا مقام ہے، آج ہم نے آیت پہ نہیں پڑھنی۔ آیت کے اندر وہ موتی ہے جس سے آیتوں کی مالا بنتی ہے، ان مالاؤں سے مل کے ایک ہار بنتا ہے۔ ہم نے بڑی چیز کو نہیں، اس میں سے چھوٹی سی چیز کو پہلے یونٹ کے اوپر جا کے جو ہدایت کا یونٹ ہے اس کے اوپر توجہ کرنی ہے۔ قرآن کا ایک جملہ کہہ رہا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، کیا ہی جملہ ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ تمہارے گناہ مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں کرتے جاؤ تمہارے گناہ مٹتے جائیں گے، زندگی میں نیکیوں کے حصے بنتے جاؤ گناہ غائب ہوتے جائیں گے۔ ذالک ذکری للذاکرین، پھر تبصرہ ہے قرآن کا، یہ سبق حاصل کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ذالک ذکری للذاکرین، پہلا جملہ کہہ رہا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ سوچئے، جملہ سن لیا، کبھی ایسا ہوا احساس ہوا کہ میں نے فلاں برائی کی تھی، ہو گئی تھی مجھ سے برائی، میں نے اس وقت صحیح فیصلہ نہیں کیا تھا، احساس ہوا، کھڑے ہوئے 2 رکعت پڑھ لی اس لیے کہ اللہ وہ غلطی کی تھی معاف کر دینا۔ پتہ لگا میں فلاں محفل میں بیٹھا تھا، میں نے رشتہ داروں کے بارے میں گفتگو کی تھی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، شرمندہ ہوں، جیب میں سے پیسے نکالے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، صدقہ دے دیا کہ اللہ میرے اس گناہ کو مٹا دینا۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، بیٹھا تھا تنہا تھا، موبائل میں وہ منظر آئی، وہ منظر جب یاد آئے کہ میرے شایان شان نہیں تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے والا، یہ منظر میرے لیے نہیں تھا، غلطی ہو گئی۔ اسی وقت قرآن کھولا، کچھ تلاوت کر لی کہ اللہ یہ میں نے جو گناہ کیا تھا، یا اسی موبائل پہ قرآن کھول کر قرآن پڑھ لیا کہ وہ غلطی ہوئی، یہ نیکی کی ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، کبھی زندگی میں عمل کیے، اس کو اپنی روش بنایا۔ دوسرا جملہ کہتا ہے ذالک ذکری للذاکرین، قرآن گفتگو کرتا ہے کان میں، ایک بات اونچی کہہ کے دوسری کان میں بیان کرتا ہے۔ قرآن پڑھتے اور سمجھاتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے احساس ہوتا ہے قرآن نے ایک بات دی، تھپکی لگاتا ہے، اور کبھی کبھی قرآن ہلکا سا مکہ مارتا ہے، وہ جھنجھوڑتا ہے، دھمکی لگاتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، پیار سے سمجھاتا ہے۔ قرآن میں یہ رویے جملوں میں نظر آتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہیں یہ تمہاری برائیوں کو ختم کر دیں گی۔ دوسرا جملہ کہتا ہے ذالک ذکری للذاکرین، یہ بات نصیحت حاصل کرنے والوں ہی کو سمجھ آتی ہے۔ تیسرا جملہ کہتا ہے کہ انسان ہے تھکاوٹ کا شکار ہوگا نیکیوں میں، اگلا جملہ کہ کہتا ہے وَاصْبِرْ، اس روش پہ ڈٹے رہنا، زندگی بھر یہ معاملات کرنے والے ہیں۔ ان اللہ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تم نیکی کرنے کے جذبے سے جب نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ عمدہ کارکردگی دکھانے والے کو اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ نہ سوچنا کہ میں اس جذبے سے کر رہا ہوں پتہ نہیں کس کی قدر کرے گا یا نہیں۔ 4 جملے ہیں، ایک جملہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے، قرآن کو اگر اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، قرآن کو اگر اس سے اپنے دلوں کی کیفیت بدلنی ہے، قرآن میں سے جس حصے کو آپ نے اپنی دعا بنانا ہے، قرآن میں سے اگر کسی جگہ کو اپنی خواہش بنانا ہے، قرآن میں سے جس میں سے اپنی آپ نے سیرت ڈھونڈنی ہے،
اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہے. قرآن میں سے وہ حصہ صورت نہیں ہوتی, وہ آیت نہیں ہوتی, ان کے اپنے مقام ہیں, ان کا کوئی انکار نہیں ہے, لیکن قرآن کا نچوڑ اس کے جملوں میں ہوتا ہے. قرآن کے پیغام کا پہلا یونٹ, پہلی سیڑھی اس کا وہ جملہ ہے. قرآن کا جملہ کہہ رہا ہے ذالک ذکری للذاکرین. بندہ سوچ رہا ہے کہ میں ذاکرین میں شامل ہوں بھی یا نہیں, کیسے میں شامل ہوں گا؟ اگر وہ اس آیت پر عمل کر کے نیکیوں کو مٹانے کے, برائیوں کو مٹانے کے لیے نیکیاں بڑھانا شروع کر دیتا ہے, وہ ذاکرین میں شامل ہے. اگر وہ تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے, وَاصْبِرْ, ایک جملہ کہہ رہے ہیں ڈٹ کے رہنا. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تمہارے احسان کے درجے میں جا کے جتنے کام ہیں ان کا اجر ضائع نہیں کرتا. خود اور قرآن, آپ اور قرآن کا جملہ, آپ کی سوچ اور قرآن کا پیغام, آپ کی آنکھیں اور ذہن اور قرآن کا جملہ, ان دو چیزوں میں بنیادی طور پر تعلق پیدا کر لیجئے. جس دن آپ کو قرآن کا جملہ, ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو قرآن کا جملہ سمجھ آ گیا, وہ علماء کرام سے صحیح جڑنا شروع ہو جائیں گے, اور جو ان کے نام پر واردات کرتے ہیں وہ ان کو پہچاننا شروع کر دیں گے. قرآن کے جملے اور آپ کے درمیان کم از کم اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ قرآن کا جملہ آپ کے سامنے 1 2 3 4 10 20 25 آئیں, وہ جیسے جیسے جملے آ رہے ہیں آپ کو اللہ کا پیغام سمجھ آ رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. قرآن کا ایک اور جملہ, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو, وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. ساری آپ کی خواہشیں, آپ کی پلاننگ, یہ کر دوں گا, یہ چاہتا ہوں, وہ چاہتا ہوں, اللہ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے لیے حق میں بہتر ہے یا بری ہے. اسی لیے جب دنیا میں یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ جب دنیا میں ہم نے کسی چیز کی منصوبہ بندی کرنی ہے, رب کی رضا اور اس کی مشیت کو سب سے پہلے ذہن میں رکھنا ہے. جو رب کی پسندیدہ چیز ہے یا جس میں رب کی پسند نظر آتی ہے اس کو اپنی پسند بنا لیں, اور جس میں رب کی ناپسندیدگی ہے اس کو پسند کرنا چھوڑ دیں. پھر اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ پسند کریں گے اس میں اپنی طرف سے خیر بنا دیتے ہیں. وہ دعائے استخارہ کیا ہے جس کو لوگوں نے کاروبار کا ذریعہ بنایا ہے. خوابوں میں اشارے ہوتے ہیں, ایسی کہانیاں گھڑ لی ہیں, بلیاں گزر جاتی ہیں, اشارہ آ جاتا ہے, ایسی باتیں بنا لی. وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں, استخیرک, میں آپ سے بعلمک و قدرتک, اس میں آپ سے خیر چاہتا ہوں. بس اس کا اتنا سا کہ اللہ اس کام میں خیر کر دے, اگر اس میں خیر نہیں ہے تو اس کو ٹال دے. وہ ٹالے گا, بتائے گا نہیں کیسے ٹال رہا ہوں, وہ کروا دے گا, بتائے گا نہیں کیسے کروا رہا ہوں. اشارہ ہوگا, مولوی صاحب بتائیں گے, حلوہ کھلانا پڑے گا, یہ ہوگا, پیسے دے دے, رات کو پڑھوں گا, یہ سب دین کے نام پہ ڈھکوسلے بازی. اور وہ اس وقت تک آپ لوگ کرتے رہیں گے جب تک آپ کو دین کا خود فہم نہیں ہوگا. اس کے ذمہ دار آپ ہیں, اس کے ذمہ دار عوام خود ہیں, اس لیے کہ عوام پر دین کی تعلیم کا فریضہ جو ڈالا گیا تھا وہ خود پورا نہیں کرتے. پھر ان کی جہالت کو دیکھتے ہوئے نوسر باز آ کے یہ چیزیں گھڑ لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک جملہ, ایک طرف رب پکار رہا ہے, ایک طرف شیطان پکار رہا ہے, درمیان میں ہم سب کھڑے ہیں. قرآن کا جملہ ایک منظر بنا دیتا ہے, ایک جملہ, اور کہتا ہے اولئک یدعون الی النار, یہ سارے لوگ دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ, اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف دعوتیں دے رہا ہے. سنگینی کا اندازہ لگائیے. آپ کی کاروبار, آپ کا محلہ, آپ کا سماج, آپ کی رشتہ برادری, آپ کی نماز جنازہ, شادیاں, آپ کے رشتہ داریاں, آپ کے رشتے نبھانا, آپ کی سیاست, آپ کا سماج, آپ کا عدالتی نظام, آپ کا سب کچھ. دو فریق ہیں, ایک طرف یدعون الی النار, یہ لوگ آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں,
آؤ نا میوزیکل کنسرٹ پہ، آؤ نا لیٹسٹ فلم آئی ہے دیکھ لو، آؤ نا دیکھو فلاں کی بےزتی ہو رہی ہے ویڈیو تم دیکھ لو، آؤ نا کپڑے اور کم کرتے جاؤ، آؤ نا، وہ تمہیں آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ایک طرف وہ کھڑے ہیں، ایک طرف آپ کا رب کھڑا ہے اور درمیان میں آپ کھڑے ہیں۔ اپنے رویے سے بتائیے، اپنے عمل سے بتائیے کہ آپ کس کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ دوزخ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ تعالیٰ تو بلا رہا ہے آؤ جنت کی طرف، مغفرت کی طرف۔ یہ ساری رات آپ کو گندا مواد فراہم کریں گے رات گزارنے کے لیے۔ اللہ اذان دلوا رہا ہے، آپ کس کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹیوں کو حجاب عطا کیا ہے اور مردوں کی آنکھوں کو حجاب میں رکھا ہے۔ یہ مردوں کی آنکھوں کا حجاب اٹھا رہے ہیں اور بیٹیوں کا لباس اتار رہے ہیں، پکار یہ بھی رہے ہیں، پکار یہ بھی رہا ہے، آپ کس کی طرف کھڑے ہیں؟ قرآن کا یہ ایک جملہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، 20 30 40 50 سال عمر گزارنے والوں، 35 45 55 65 کے حصے سے گزر جانے والوں، اپنا حساب کر کے بتاؤ زندگی کس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے جا رہی ہے؟ قرآن کا ایک جملہ، اس پر رک جائیے، اپنا حساب کر لیجئے، اپنا مستقبل بنا لیجئے، آپ کو اس میں اپنی جنت سوری نظر آئے گی یا اپنی دوزخ اس میں دہکتی نظر آئے گی۔ اور اسی لیے ان ھذا القرآن یہدی، پھر قرآن کا ایک جملہ کہے گا یہ قرآن تو رہنمائی کرتا رہے گا، یہ قرآن رہنمائی کرتا رہے گا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ آپ بتائیے قرآن کے اس جملے کے جواب میں آپ نے رہنمائی سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ، سورتیں پڑھتے ہو، کبھی ایک دن سورت قرآن پڑھنے کی نیت کرنا، آیتیں پڑھتے ہو اس دن آیت کا بھی ارادہ نہیں کرنا، اس دن نیت یہ کرنی ہے قرآن کا صفحہ کھولا، ایک جملے پہ رک گئے اور اپنا حساب کر لیا، اگلا صفحہ کھولا، ایک جملے پہ رک گئے اور حساب کر لیا، پھر ایک جملہ کھولا، وہاں پہ آئے گا، وہ جملہ پڑھا، سوچا، اپنا حساب کر لیا، اور کامیاب وہی ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنا حساب کر لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سب سے پہلے خطبہ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ کو جہاں پر جگہ ملتی ہے وہاں پر جا کے بیٹھ جائیں۔ جو لوگ کھڑے ہیں اگر مسجد پہنچ چکے ہیں تو اوپر والی منزل پہ چلے جائیں، راستوں میں کھڑے نہ ہوں۔ کھڑا ہو کے خطبہ سننا جمعہ کے آداب کے منافی ہے۔ جہاں پر لوگ جوتے اتارتے ہیں وہاں پہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ یہاں پر کھڑے ہیں راستہ بند نہ کریں، اوپر جگہ موجود ہے، تیسرا حال بھی تیار ہو چکا ہے، اوپر جائیں، وہاں پر جا کے بیٹھ کر خطبہ سنیے۔ ظلم ہو گیا، غلطی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، رشتہ دار تھا خاموش رہا، گاہک دکان پہ آیا تھا آپ نے زیادتی کر دی، بندہ چپ ہو کے چلا گیا، اس بندے سے کون منہ لگائے؟ مارکیٹ میں کھڑا ہے، سارے تاجر مل کے مجھے ماریں گے۔ کوئی اور معاملہ تھا، رشتہ دار تھا، کمزور تھا، محلے دار تھا، نہیں لڑنے کی اس میں ہمت تھی، لیکن ظلم کا ارتکاب آپ سے ہو رہا تھا۔ قرآن کھولا، قرآن کے سامنے جملہ آ گیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مت سمجھنا اللہ کو غافل ان کاموں سے جو ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ ان کاموں سے غافل نہیں ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، بے شک اس سارے معاملے کو وہ اس دن تک تاخیر دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ آج کی زیادتیاں وہاں پہ حساب دینا ہوگا۔ قرآن کا یہ جملہ
یہ کہتا ہے کہ اپنے جتنی بھی زیادتیاں کی ہیں دوسرا خاموش ہو گیا, نہیں مقابلہ کر سکا, اس نے کہا میں کیا اس کو جواب دوں, میں کس سے کیا مقابلہ کروں. وہ مروت میں یا مجبوری میں یا کسی وجہ سے خاموش ہو گیا. ایک دن ہے جس دن یہ آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی, اس دن جواب دینا ہوگا. یہ ایک جملہ ہے, اس جملے میں سے کوئی نکل کے دکھائیں. اور زندگی میں جب نیکیاں کر رہے ہیں, سیدھے راستے پہ کوشش کر رہے ہیں, تھک جاتے ہیں, لوگ تانے دیتے ہیں, یا نیک کام کرتے ہیں, لوگ حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کرتے ہیں. لوگ اس نیکی کو اگر ساتھ نہ بھی دیں, اس کے قائل نہ بھی ہوں, لیکن اس میں سے کیڑے نکال کر آپ کی نیکی کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو لوگوں کے رویے سے اور مضبوط ہو جانا ہے. اس لیے قرآن کا ننھا سا چھوٹا سا جملہ آگے کہے گا, ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر تو ہے ہی اللہ کے ذمہ, ان بندوں نے مجھے کیا دینا, میرے لیے جنت تو میرے رب نے سجانی ہے, ان بندوں نے میرے کیا بگاڑنا. ان اجری الا علی اللہ, یہ دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں مجھے یہ نہیں, میرے رب نے تو مجھے ماں باپ کا جنت میں ساتھ دینا ہے, میں تو اس وعدے کا امیدوار ہوں. لوگوں نے مجھے کیا شہرت دینی, میرا تذکرہ تو رب نے آسمانوں میں کرنا ہے, میں تو اس کا امیدوار ہوں. لوگوں نے مجھے کیا میڈل دینے, میرے رب نے تو میرے اور میرے ماں باپ کو جنت کا تاج پہنچانا ہے, میں تو اس کا امیدوار ہوں. ان اجری الی اللہ, کیا باتیں کرتے ہو تم, سارے کے سارے مجھ سے ناراض ہو جاؤ, میرا انعام تو میرے رب کی رضا ہے. کتنی زندگی تنگ کر لو گے, میرے رب نے تو میرے لیے کشادہ جنتیں تیار کی ہیں, میں تو اس کا امیدوار ہوں. رشتہ دار کتنے تانے دے لو گے, تمہارے ہر تانے کے عوض میرا رب میرے رتبے بلند کر رہا ہے. ان اجری الا علی اللہ, ایک جملہ قرآن کا آپ کو نیکی کے ہر کام کے اوپر اتنی طاقت دے گا, اتنی طاقت دے گا کہ آپ کی تھکاوٹ کا نظام ختم ہو جائے گا, پھر آپ تھکیں گے نہیں. پھر ایک وقت آئے گا آپ نیکی کے راستے پہ چلتے رہیں, آپ کی تھکاوٹ کے بعد جو جسم کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. وہ بیماری, وہ مشقت, وہ زخم, وہ اللہ کی رحمت بن جاتے ہیں. ان اجری علی اللہ الا علی اللہ سے جڑنے کے نتیجے میں. یہ طاقت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ قرآن کے جملے سے حاصل ہوتی ہے. اس مصلے پہ نمازیں کرواتے ہوئے کتنی دفعہ ایسا ہوا, کسی ایک آیت کے ایک جملے پہ پہنچے, وہاں پہ رک کے دعا کی, اللہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں, اللہ ہمیں فلاں چیز ادا کر دینا. اللہ نے وہ دنیا کی چیزیں ساری عطا کی, اللہ آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی وہ ساری کی ساری ہمارے تصور سے بڑھ کے عطا کرے گا. وہ جو آپ قرآن کا جملہ پڑھتے ہیں نا, وہی وظیفہ ہوتا ہے. ایک جگہ آتا ہے, ایک چھوٹا سا جملہ آئے گا, ان ربی علی صراط مستقیم, یا ایک جملہ آئے گا, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت اچھی کارکردگی والوں سے نزدیک ہے. یہ وقت ہوتا ہے, یہ جملہ ہوتا ہے جہاں پہ علماء ٹھہر جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, اللہ تیری رحمت قریب ہے تو ہمیں محسنین میں بھی داخل کر اور اپنی رحمت سے بھی نواز دے. وہ وظیفے یہاں سے قرآن کے پیغام اور فہم سے بنتے ہیں. کوئی اوپر سے کسی نے کسی چیز پھینک کے اشارہ نہیں کیا ہوتا کہ یہ جملہ ہے. اس کے مفہوم کے اندر وہ شاندار وسعت ہوتی ہے جو علماء کو امید ہوتی ہے کہ یہاں سے یہ دعا بنے گا اور یہ ہمارا وظیفہ بنے گا. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی والصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا. اے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے, اے اللہ ہماری تمام نیکیوں قبول فرما. ربنا تقبل منا, اے اللہ جو کرتے ہیں کہتے ہیں جو سوچتے ہیں اللہ وہ قبول فرما. اللہم اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کے اس کے پیاروں سے اے اللہ جہنم کے عذاب کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں جہنمیوں کے کام سے بچا لے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے اللہ اس پکار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اے اللہ محسنین میں شامل کر کے اپنی رحمت سے نواز دے. اے اللہ جو عمل کر رہے ہیں ان کو احسان کے درجے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو تنگ دست ہیں اللہ ان کو بے حساب عطا فرما. جنہوں نے کعبۃ اللہ نہیں دیکھا ہے اللہ ان کو حج اور عمرہ نصیب فرما دے. جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اللہ ان کو اپنا گھر نصیب فرما دے. جو تنگ دست ہیں اللہ ان کو بے حساب نصیب فرما. رب کریم جو کسی بھی مشکل کا شکار ہے اے اللہ اپنی رحمت سے اس تکلیف کو دور فرما دے. اے اللہ جو جن کے
وسائل کم ہیں لیکن حلال پہ جی رہے ہیں، اے اللہ ان کو بے حساب حلال رزق عطا فرما دے۔ جن کے رزق میں، عادات میں، معاملات میں، صبح و شام میں حرام ملا ہوا ہے، اے اللہ ان کو حرام سے بچا دے، ان کو حلال کا عادی بنا دے، ان کے لیے برکت حلال میں نصیب فرما۔ رب کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو سکون دے دے۔ اے اللہ جن کی بیماری بن چکی ہے ان کو پتہ ہی نہیں، اے اللہ اس بیماری کو ختم فرما دے۔ تقدیر میں کوئی سنگین بیماری ہے، کٹنا ہے، جلنا ہے، ڈوب کے مرنا ہے، رب کریم اس تقدیر کو بدل دے۔ اے اللہ جو اذیت ناک اموات کا شکار ہوئے ہیں، جو دائیں بائیں خبریں آ رہی ہیں، اے اللہ ان سب لوگوں اپنے خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ان پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اہل غزہ کی مدد فرما۔ رب کریم یہاں پر موجود ہر شخص کو قرآن سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا اور اس کی تعلیم دینے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں میں مفسرین، محدثین اور علماء کرام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی اہل علم جیسا بنا دے۔ رب کریم جن کا وہ علماء جن کا درجہ بلند ہے، اے اللہ ہمیں ہمارے خاندانوں اور ہماری نسلوں کا اللہ انہی میں شامل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔